بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك۔ قال کہا، ما کس چیز نے، منع روکا، کا آپ کو، کہا کس چیز نے آپ کو روکا، اللہ نے ابلیس سے کہہ رہے ہیں۔ قالا کہا اللہ رب العزت نے، ماں کس چیز نے، منع روک دیا، کا تجھے، اللہ اس بات سے کہ تسجدہ تو سجدہ کرے، اس بات سے کہ تو سجدہ کرے، کس چیز نے روکا تجھے؟ اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال کہا اللہ تعالی نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ، اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، کس چیز نے ابھارا تجھے اس بات پر کہ تو سجدہ نہیں کرنا؟ تو نے، جب کہ میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ تو کہنے لگا آگے سے، قال، شیطان نے کہا، ابلیس نے، پہلے ابلیس تھا پھر شیطان بن گیا جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو قال کہا، انا میں، خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ کیسے بھلا؟ خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، من النار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ اللہ نے وجہ پوچھی، پیچھے والی آیت میں بتایا گیا کہ شیطان کے علاوہ، ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ اس نے نہ کیا۔ تو اللہ نے پھر پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کر، حالانکہ میں تیرا رب ہو کر تجھے آرڈر دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ تو اس کو سجدہ کر، پھر کیا وجہ، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ جی، افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی جب یوں چھوڑے تو نیچے گرتی ہے، اور مجھے آگ سے بنا دیا، آگ جلائیں تو اوپر کو اٹھتی ہے، میں افضل ہوں، میرا مقام اوپر ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، مٹی کا مقام نیچے ہے، تو میں مٹی کو سجدہ آگ ہو کر کیوں کروں؟ عقل بڑی ہے کہ اللہ کا حکم بڑا ہے؟ بات تو یہ تھی، تجھے مقام تو تب افضل ملنا تھا جب تو نے اللہ کی بات ماننی تھی۔ اب اللہ جسے چاہے، اللہ نے کہا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تم کہتے ہو ہم خود ہی افضل ہیں۔ آج کے اس دور میں ہمارے اندر بھی یہ انا، یہ خود پسندی، میں فلاں سے اعلیٰ ہوں، میں یہ کیوں کروں، اعلیٰ تو اللہ جانتا ہے نا کون کس سے اعلیٰ ہے اور کس کے اعمال کس سے زیادہ اچھے ہیں۔ ہمیں خود پسندی میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت دیتے پھرے، میں ہی واہ واہ ہوں بس، اور تو کسی کا کوئی اوقات نہیں، مقام ہی نہیں ہے، میں سارے گاؤں سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ ہر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ میں افضل ہوں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دل میں اپنے یہ بات رکھ لو، تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، اور اپنے ہی درجے سے گر جاؤ۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں۔ قال کہا اللہ رب العزت نے، پوچھا ابلیس سے، ما کس چیز نے، کیا ہے وہ جس نے، منع روکا، کا تجھے، اللہ اس بات سے کہ نہ تو تسجدہ سجدہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ ہاں، یہ بات سن کے قال، اس نے کہا، انا خیر، میں بہتر ہوں، انا میں، خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، آدم سے،
آدم سے میں افضل ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ کہنے لگا اس کی دلیل یہ ہے کہ میں افضل ہوں کہ خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے من النار، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو تو نے بنایا ہے من طین، مٹی سے۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو آگ والے کو مقام نیچا دے دے اور چاہے تو مٹی والے کو اوپر والا مقام دے دے ہے۔ اب دیکھیں، صدقہ کرنے والا ہاتھ اور صدقہ لینے والا ہاتھ دونوں انسانوں کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اعلیٰ ہے، جو دے رہا ہے وہ لینے والے سے اعلیٰ ہے۔ اللہ ہے جس کو فضیلت دے دے۔ اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی، جنگ کی آگے سے پوری، اپنی منوانے لگا، کہتا ہے میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے اپنے باطل دعوے کی دلیل دیتے ہوئے کہا تو نے، اب یہ اس کی اپنی مرضی کی دلیل ہے نا، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ تو نے آگ سے مجھے اور مٹی سے آدم بنایا۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کثیف ہوتی ہے۔ لطیف کا مطلب ہلکی سی، اوپر اٹھنے والی، ایسے چست، شاش بشاش نکل جانے والی، آگے آگے تیزی سے، اور مٹی بھاری ہوتی ہے، وہ نیچے کو گرتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مگر مٹی بغیر محنت شاقہ کے یہ صفت پا نہیں سکتی۔ اسے ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ اصل میں اس نے اپنی عقل دوڑائی ہوئی تھی کہ آگ میں کیا کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے میں افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو میرا ہی بنائی ہوئی مخلوق ہو کے میں تیرا رب ہوں، مجھے پتا ہے کس کو میں نے افضل بنایا کہ تجھے، اور پھر تجھے میں نے جنت دے رکھی ہے، تجھے اپنے قریب کر رکھا ہے اور تو ہی تکبر میں اتر آیا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قال، کہا، اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا، فاہبط، تو اتر جا منہا، اس جنت سے، تو اس مقام کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے لائق تو وہ ہے جس نے خدا کی مانی، خود کی ماننے والا یہاں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا فاہبط، تو اتر جا، منہا، اس جنت سے، فما یکون لکا، فما پس نہیں، یکون ہے لائق، لکا تیرے لائق نہیں ہے یہ بات، کون سی، انت تکبرا، کہ تو تکبر کرے اور پھر جنت میں بھی رہے، ہائے ہائے ہائے، نہیں، یہ لائق نہیں ہے تیرے کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، فاخرج، نکل جا یہاں سے، آؤٹ، انک من الصاغرین، یقیناً تو چھوٹوں میں سے ہو گیا ہے، ذلیلوں میں سے ہو گیا ہے، تو بڑا بن رہا تھا تو چھوٹا بن گیا ہے، اپنے اس عمل اور اس کام کی بات کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے تو نیچے گر گیا ہے مرتبے سے۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، تو اس سے نکل جا، فما یکون لکا ان تتکبر، تیرے یہ شان شیان نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، فیہا، اس جنت میں رہ کر، فخرج، تو نکل جا، انکا، یقیناً تو، من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے، ذلت تیرا مقدر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو، اب پہلے یہ فرشتہ تھا، بعض کے نزدیک اللہ کا مقرب تھا، اس نے ہاں جی اس نے چپا چپا پہ، زمین کے چپا چپا پہ اللہ کو سجدہ کر رکھا ہے، بڑا ہی مقرب تھا اللہ کے، ایک سجدے سے انکار کیا، کہتا اللہ تیرے کہنے کے مطابق یہ سجدہ نہیں کروں گا میں، ہائے ہائے ہائے، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ازار ہے، عزت اللہ تعالیٰ کی ازار یعنی تہ بند ہے، چادر ہے نیچے کی، اور کبریائی اس کی ردا اوپر کی چادر ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ عزت اور کبریائی، عزت اور کبریائی۔ اب عزت بھی بنتی تھی نا کہ اللہ کی بات مانی جائے، اور کبریائی بھی، بڑائی بھی اللہ کی ہے کہ اسی کی بات مانی جائے۔ جب یہ چیز چھینی جاتی ہے نا اللہ سے، اللہ کا حق چھینا جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میری مرضی ہے میں اسے کیا عذاب دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر، یہ تکبر ہی تو تھا کہ میں بڑا، میں اعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر، تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جو کوئی ان کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور ان کو دانے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں غرور کرنے والے؟ پھر بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لے گا جو دانے ہاتھ کے مثل ہی ہوگا۔ اور اسی واسطے سے دوسری حدیث میں ہے کہ پروردگار دونوں ہاتھوں دانے ہیں، دونوں ہاتھ اللہ کے دانے ہیں، دائیں ہیں۔ پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں بڑائی والے، کہاں ہیں تکبر والے، کہاں ہیں میں والے، کہاں ہیں وہ فرعون، کہاں ہیں قارون، حامان؟ آئیں سامنے۔ کسی کی جان نہیں ہوگی، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے کیوں نکال دیا تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رحمت سے دوری خود اختیار کی، اللہ کی نافرمانی اس نے کی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر فیصلہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ ابلیس نے جان بوجھ کر کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ چل تو پھر میری نظروں سے دور ہو جا، میری رحمت سے دور ہو جا، میری قربت سے دور ہو جا، تو کہنے لگا پھر بھی سوری نہیں کی، توبہ نہیں کی۔ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے اب آپ مجھے نکال تو رہی ہیں، مجھے دور کر دیا خود سے، ایک بات میری مان لے، میں نے بھی تو بڑی آپ کی مانی ہے نا، کیا مان لوں؟ یہ کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا انظر، ڈھیل دے دیجئے مجھے، مہلت دے دیجئے مجھے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جب سب کو اٹھایا جائے گا، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور اسے ہر رستے پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا، مجھے اپنی پوری قوت لگا دینے دیجئے، میں اپنے ساتھی بنا لوں۔ تو اللہ نے پھر یہ اس کی نا بات قبول کر لی تھی، ٹھیک ہے تیری یہ بات مانی، تجھے مہلت دی۔ اب یہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، آگے سے پیچھے، کوئی وقت کوئی موقع ایسا جان ہی نہیں دیتا کہ انسان کو بہکائے نہیں۔ اگر ہم کسی کو ہدایت کی طرف کنونس کرنے لگ جائیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں روزانہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو دیکھو شیطان جس نے غلط راستے پہ چلانا اسے یہ سوچ نہیں آتی، وہ آل ٹائم لگا ہوا ہے اس کو کنونس کرنے، نہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، آخر کار وہ انسان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری بات مان لی، لیکن یاد رکھنا میرے بندے تیرے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ سبحان اللہ، اگر ان سے غلطی ہوئی بھی تو وہ مجھ سے معافی مانگیں گے اور میرے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیجئے۔
ابلیس نے کہا مجھے مہلت دیں۔ ابلیس نے مہلت کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ اللہ قیامت تک مہلت چاہتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی بنا لوں اپنے لیے آگ میں لے جانے کے لیے۔ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنی کا اعلان کیا اور مہلت مانگ لی اللہ سے، تو اللہ نے دے بھی دی۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا۔ ابلیس نے تو توبہ کرنے کی بجائے انتقام کا راستہ اپنا لیا۔ اللہ کہ توبہ کرتا تو خود بھی بچ جاتا، دوسرے بھی بچ جاتے۔ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر اپنی چاہت پوری نہیں کر سکتا۔ ابلیس نے عزم کر لیا کہ انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ ابلیس نے گہری دشمنی کا انتقام لینے کے لیے مہلت پوچھی، اللہ سے مہلت مانگی، تو اللہ نے کہا قال انک من المنظرین، کہا یقیناً تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے، تجھے مہلت دی گئی۔ اللہ نے مہلت دی۔ اب اس کی ساری زندگی، اللہ معاف فرمائے ہماری کتنی زندگی ہے، گزرتے گزرتے ایک مدت لگ جاتی ہے۔ یہ ہر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک پھنس گیا نا، خود کو مصیبت میں ڈال لیا ہے، کچھ ملنا بھی نہیں ہے۔